أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. الحمد للہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ شعراء آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 140 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. کذبت عاد المرسلین. کذبت آپ کو معلوم ہے کذب یکذب تکذیبا اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا. کذبت جھٹلایا، عاد قوم عاد نے، المرسلین سب بھیجے ہووں کو، مرسلین سے مراد رسولوں کو. اذ قال لهم جب کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم سب نہیں ڈرتے، الا تتقون کیا تم سب نہیں ڈرتے. انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ تو آپ ڈریے، اللہ تعالیٰ سے، واطیعون اور میری اطاعت کیجیے، واطیعون اور مجھے فالو کیجیے، میری اطاعت کیجیے. وما اسألکم اور میں سوال نہیں کرتا تم سے، وما اسألکم اور میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر، وما اسألکم اور میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجرت کا. جی ایک منٹ. وما اسألکم علیہ من اجر اور میں سوال نہیں کرتا آپ سے اس پر، من اجر کسی اجرت کا، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت، الا علی رب العالمین مگر سب جہانوں کے رب کے اوپر. اتبنون کیا تم سب بناتے ہو، بکل ریع ہر اونچی جگہ پر، اتبنون کیا تم سب بناتے ہو، بکل ریع
ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون تم سب لا حاصل کام کرتے ہو، تعبثون جس کے ساتھ تم کھیلتے ہو یا بیکار کام کرتے ہو، وتتخذون اور تم سب بناتے ہو، مصانع بڑی بڑی عمارتیں، لعلکم تخلدون شاید کہ تم سب ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ اور جب تم پکڑتے ہو، بطشتم تم پکڑتے ہو، جبارین سب ظالمانہ طور پہ، یعنی جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پہ گرفت کرتے ہو تو ظلم کے ساتھ گرفت کرتے ہو، واتقوا اللہ تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون اور میرا کہنا مانو، واتقوا الذی اور تم سب ڈرو، الذی اس ذات سے جس نے امدکم مدد دی تمہیں، مہلت دی ہے تمہیں، بما ان چیزوں سے جنہیں تعلمون تم سب جانتے ہو، اور تم سب ڈرو اس ذات سے جس نے مدد دی تمہیں ان چیزوں سے جنہیں تم سب جانتے ہو، امدکم اس نے مدد دی تمہیں، مدد پہنچائی تمہیں، بانعام چوپاؤں کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ذریعے، وجنات اور باغات کے ذریعے، وعیون اور چشموں کے ساتھ، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، قالوا ان سب نے کہا، سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اوعظت چاہے آپ نصیحت کرے، ام لم تکن یا آپ نہیں ہے، من الواعظین نصیحت کرنے والوں میں سے، ام لم تکن من الواعظین یا آپ نہیں ہے نصیحت کرنے والوں میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا خلق الاولین مگر پہلے پہلے جو افراد آئے ہیں ان کی عادت ہے، نہیں ہے یہ مگر عادت پہلے لوگوں کی، وما نحن اور نہیں ہے ہم، بمعذبین ہرگز عذاب دینے والے، دیے جانے والے، بمعذب جن کو عذاب دیا جائے، اور نہیں ایسے ہم کو کہ ہم سزا دی جائے، ہمیں سزا دی جائے، وما نحن اور نہیں ہے ہم ایسے، بمعذبین کہ ہمیں عذاب دیا جائے، فکذبوہ پھر ان سب نے جھٹلایا اسے، فاہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، ان فی ذالک بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم اور نہیں تھے ان میں سے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وان ربک اور بلا شبہ آپ کا رب، لہو العزیز یقیناً وہی نہایت غالب ہے، الرحیم بہت رحم والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کر دیا، امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، مختلف انبیاء کا تذکرہ جو ہے آ رہا ہے، تو آج کے ان آیات میں ہود علیہ السلام ان کا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں پہ تسلی کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ سورت کے بالکل ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ آپ اتنی زیادہ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کی بات کی تسلیم کیوں نہیں کرتے، بلکہ آپ بس صرف تبلیغ کرتے رہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ تو اسی سلسلے میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا، تو آج جو ہے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اگرچہ ان کے رسول تو ہود علیہ السلام ہی تھے، مگر یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کا دین جو ہے وہ ان کے جو اصل مسائل ہے وہ ایک ہی ہے، مثلا توحید کی دعوت دینا، اور اسی طرح دیگر جو اصولی مسائل ہیں وہ سب ایک ہی تھے، تو ایک رسول کو جھٹلانا یہ تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی نوح علیہ السلام کے واقعے میں۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح خطاب کیا، اذ قال لهم اخوهم ہود
جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح حضرت ہود علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے، اس لیے آپ کو ان کا بھائی کہا گیا، آپ کو ان کا بھائی کہا گیا۔ الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، اللہ کی نگیبی کی تکذیب کرتے ہو۔ کفر اور شرک جو ہے اس میں مبتلا ہو، لیکن اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں ڈرتے۔ یاد رکھو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، امانت دار ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا رہا ہوں، کسی کی رعایت نہیں رکھتا، لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس کے بعد آپ نے وہی جملہ دہرایا جو سارے نبی کہتے آئے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے یہ تبلیغ جو ہے اس کے عوض میں کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا بدلہ جو ہے وہ صرف جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے، وہی مجھے میرا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرا تم سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، میری بات مان کر ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ، کفر شرک اور معاصی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جاؤ۔ مختلف اقوام میں مختلف اخلاقی بیماریاں پائی جاتی رہی ہے، عقیدے کی بیماری، کفر شرک، یہ تو ہر قوم میں تھا، تاہم قوم نوح، قوم ابراہیم اور قوم فرعون کی اخلاقی بیماریوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح قوم عاد میں ظلم اور ستم کے علاوہ اسراف کی بیماری عام تھی، بڑی بڑی عمارات تعمیر کرنا ان کا عام مشغلہ تھا، جن کا کوئی خاص مصرف نہیں تھا بلکہ صرف نمود و نمائش مطلوب ہوتی تھی۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پہ کوئی نشانی صرف کھیل کے لیے، کیا تم سب بناتے ہو اور اونچی جگہ پہ ایک نشانی کھیل کود کے لیے، وتتخذون مصانع، اور طرح طرح کی کاریگریاں یا مکانات بناتے ہو، بلڈنگز بناتے ہو، لعلکم تخلدون، گویا کہ تم نے ہمیں یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تم عالی شان عمارات بنا کے اسم و نقش و نگار کر کے فضول خرچی کے مرتکب ہو رہے ہو، رہائش یا کسی دوسری ضروری مقصد کے لیے کوئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس میں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی عمارات بنانا جن کا کوئی مصرف نہ ہو، یہ تو صرف اسراف ہے۔ اللہ کے نبی نے قوم کو ایسی باتوں سے منع فرمایا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سامی نسل سے تعلق رکھتی تھی، ان کا مرکز جو ہے یمن کے اطراف میں تھا، تو یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے، انہوں نے بے شمار عمارتیں تعمیر کی۔ تو ان آیات میں آمدہ الفاظ جو ہے ریع، تعبثون، مصانع، خاص طور پہ توجہ طلب ہے۔ ریع کا معنی ذرہ بھی ہوتا ہے، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ریع کا معنی اونچی جگہ ہے۔ قوم عاد کے لوگ اونچے ٹیلے پہ اونچی اونچی عمارتیں، مینار اور گنبد وغیرہ بناتے تھے۔ دوسرا لفظ مصانع ہے جو مصنع کی جمع ہے، آج کل جدید عربی میں یہ فیکٹری یا کارخانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، لیکن یہ لفظ بطور مصدر ہو تو اس کا معنی مختلف کاریگریاں یا فنون ہوگا، لیکن یہاں پہ عالی شان مکانات، محلات، مینار، گنبد وغیرہ بنانے کے لیے یعنی بڑے بڑے بلڈنگز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنہیں قوم عاد کے لوگ تعمیر کرتے تھے۔ قرآن مجید کی روح سے بلا ضرورت ایسی شاندار عمارات تعمیر کرنا اسراف میں داخل ہے، جسے اس مقام پہ عبث سے تعبیر کیا گیا، یعنی فضول، بے مقصد۔ عبث قول سے ہو یا فعل سے، دونوں طرح ناجائز ہے۔ مطلب عبث ہر وہ چیز ہے جس کا نتیجہ انسان کے حق میں آخرت کے اعتبار سے اچھا نہ نکلے۔
اور یہ قابل مذمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی دولت جو ہے، یہ آواز کے بارے میں کنفرم کرتے ہیں، آواز آ رہی کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے جی، برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی دولت کو مٹی اور گارے میں لگا دیتا ہے۔ آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلڈنگ بازی کا شوق کن لوگوں کے سروں پہ سوار ہو چکا ہے، آخرت کی کچھ فکر ہی نہیں ہے، صرف دنیا کی نمود و نمائش کے لیے عمارات تعمیر کی جا رہی ہے، ورنہ اگر صرف رہائش مقصود ہو تو وہ کم خرچ سے تھوڑی جگہ پہ بھی بن سکتی ہے، اس کی آرائش اور زیبائش کے اخراجات کو کم کیا جا سکتا ہے، مگر لوگ ان کو اس طرح تعمیر کر رہے ہیں گویا کہ ہمیشہ ان میں رہائش پذیر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، کل بناء وبال علی صاحبتی الا مالا الا مالا، ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے باعث وبال ہوگی سوائے اس کے جو ضروری ہے، اس میں رہائش مقصود ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہر بنائی جانے والی عمارت وبال ہے الا ما كان من مسجد او دار، سوائے مسجد یا گھر کے۔ مسجد کو اگر خوشنما بھی بنا دے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی عمارتیں انسان کے لیے وبال جان ہے، لوگ انہیں یادگار کے طور پہ بناتے ہیں مگر آخرت میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسے لوگ اسراف کے جرم میں قابل مواخذہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی ایک برائی تو یہ بیان کی، خرابی یہ بیان کی، دوسری خرابی یہ بیان فرمائی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ لوگوں جب تم کسی پہ گرفت کرتے ہو تو ظلم اور ستم ڈھاتے ہو۔ قوم عاد کے لوگ اپنے ارد گرد کے کمزور لوگوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے لیکن ان کی مزدوری ادا نہیں کرتے تھے، اسی طرح اور بھی طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ظلم سے منع کیا، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے غرور، تکبر، شرک، کفر، فضول خرچی، نمود و نمائش، فضول عمارات، مینار اور گنبد تعمیر کرنے سے اور کمزور لوگوں پہ ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان باتوں سے آگاہ کیا اور یہ بھی فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، میری بات مانو، میں تمہیں اللہ کے احکام ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں کہ میں اس کا امانت دار رسول ہوں۔ پھر آگے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاتَّقُوا الَّذِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو، سب سے بڑی نعمت تمہارا اپنا وجود ہے، اور پھر اس جسم کو ملنے والی بے شمار بیرونی نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کے طور پہ تمہیں دی ہے، ان نعمتوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، ان کی تعداد اور مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر افسوس کا مقام ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، ناشکرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان عمر بھر عبادت اور ریاضت میں گزار کے اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا ترین نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ تمام نعمتوں کا احاطہ کر سکے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان کی طرف سے تھوڑے سے شکریہ کے ساتھ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار نعمتیں پھیلا دی ہے جو روزمرہ تمہارے مشاہدے میں آتی ہے،
तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। आगे अल्लाह ताला ने बाज नेमतों का नाम लेके भी जिक्र किया है। अमद्दकुम बिअनआमि व बनीन, उसने तुम्हारी मदद की मवेशियों और बेटों से, मवेशियों के जरिए से, बिअनआमिन मवेशियों के जरिए से, व बनीन और बेटों के जरिए से। मवेशी जो है ये इंसानी जिंदगी के लवाजिमात में दाखिल है। सूरह जुमर में अल्लाह ताला का फरमान है, वअनज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज, वअनज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज। अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत के लिए मवेशियों के 8 जोड़े पैदा किए। ये वही 8 जोड़े हैं जो इंसान के साथ मानूस है और इंसान के पालतू जानवर है, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की इब्तिदा में फरमाया, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, लोगों तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी हलाल किए गए हैं। इनकी तफसील सूरह अनाम में मौजूद है कि इनसे मुराद ऊंट, गाय, भेड़, बकरी के नर और मादा है। लोग इनका दूध, घी, बाल और खाल इस्तेमाल करते हैं, सवारी में इनसे काम लेते हैं, शरीयत के मुताबिक इनको ज़िबा करके इनका गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानवर इंसान के खादिम है। इंसानी खिदमत अल्लाह ताला ने इनकी फितरत में रख दी है। ऊंट जैसा ताकतवर जानवर जब बिगड़ता है तो हलाक किए बगैर नहीं छोड़ता, मगर आमतौर पे उसकी फितरत ये है कि एक 3 साल का बच्चा तो ऊंट की कतार की मार पकड़ के जिधर लेके जाना चाहता है ले जा सकता है। ऊंट इस कदर फर्मा बरदार है, इसीलिए इस पे सवारी के बाद अल्लाह ताला ने यूं कहने का हुक्म दिया, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, कि अल्लाह ताला वो पाक जात है जिसने इनको हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, यानी हमारे काम में लगा दिया, वरना इनको काबू करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हकीकत ये है कि इंसान इन जानवरों के इकबाल का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। एक बाल बनाने के लिए भी अल्लाह ताला की कुदरत का पूरा कारखाना हरकत में आता है, वरना कौन है जो एक बाल भी बना कर दिखाए। ये तो अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, उसका मामूली सा शुक्रिया भी अदा कर दिया जाए तो वो खुश हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि इंसान पानी का घूंट पी के जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उससे भी राजी हो जाता है कि उसके बंदे ने उसका शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला इस कदर कदरदान है। कौम आद को भी अल्लाह ताला ने ऊंटों की नेमत अता फरमाई। यमन के सहराओं में ऊंट के ऊंट दौड़ते थे, जहां दूसरी कोई सवारी मुयसर ना थी। ऊंट को सफीनत सहरा यानी सहराओं की कश्ती भी कहा गया। जब तक जदीद जराए नक्ल अमल नहीं थे, ऊंट को बड़ी अहमियत हासिल थी। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इनाम के तौर पे बेटों का जिक्र भी किया है। बेटे और बेटियां भी अल्लाह ताला की नेमत है, पर बेटों का जिक्र इसलिए फरमाया कि ये इंसान के लिए ज्यादा मुफीद होते हैं। मशक्कत के सारे काम बेटे अंजाम देते हैं, माल और जान की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं, और इंसान की नस्ल भी इन्हीं से चलती है। बेटियां तो फितरी तौर पे पर्दानशीन है, उनसे भारी काम नहीं लिए जा सकते। वैसे भी इंसान फितरतन बेटों को बेटियों पे तरजीह देते हैं। बच्चे की पैदाइश पे खुशी नहीं की जाती, जबकि ये बड़ी महरूमी की बात है, बदबख्ती की बात है, जबकि बच्चे के लिए बड़ी खुशी मनाई जाती है। ये अल्लाह ताला, बेटा बेटी दोनों अल्लाह ताला की अता है। बकाए नस्ल का काम दोनों के जरिए से ही मुमकिन है। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में जहां मुशरिकीन की मजम्मत बयान की है, वहां फरमाया, अफासफाकुम रब्बुकुम बिल बनीन वत्तखज़ मिनल मलाइकति इनासा, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो बेटे अता फरमाए हैं, तुम अपने लिए बेटे चाहते हो, मगर अल्लाह के लिए तुम फरिश्तों को उसकी बेटियां तजवीज करते हो। कितनी नाइंसाफी की बात है। जिस जिन्स को तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, अल्लाह के लिए जायज उसको अल्लाह ताला के लिए पसंद करते हो। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने बागात और चश्मों का जिक्र किया कि उसने तुम्हें मदद पहुंचाई, व जन्नाति व उयून, बागात और चश्मों के जरिए। अल्लाह ताला ने चश्मों और नहरों के जरिए आबपाशी का निज़ाम कायम किया, जिससे तुम्हारी बागात और खेल, ये खेत वगैरह जो है, ये अदम होके तुम्हारे लिए मुख्तलिफ किस्म के अनाज उगाती है, तुम्हारी खुराक के लिए फल और अनाज पैदा होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की
خصوصی انعامات ہیں جن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبع فرمایا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ آپ سے آپ سے انہیں بتلا دیا کہ تمہارے افعال اور کردار اس نوعیت کے ہے کہ تم پہ اللہ کی گرفت آ سکتی ہے، لہذا اس کی سرکشی سے باز آ جاؤ، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، غرور اور اسراف کو چھوڑ دو، کمزوروں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ۔ بڑے دن کا عذاب اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حقیقت میں حساب کتاب کا دن ہی یوم عظیم ہے، جس دن انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جس دن کسی قوم پہ اس دنیا میں بھی عذاب آیا، ان کے لیے وہ بھی بڑا دن تھا۔ یہ دن قوم نوح، قوم فرعون، قوم عاد اور ثمود پہ بھی آیا، جب انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر دیا گیا۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ وقت ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ہود علیہ السلام کی اس وعظ اور نصیحت کے جواب میں قوم نے یہ کہا، قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے تو ہمیں نصیحت کر رہا ہے، نصیحت کرے یا نہ کرے، مطلب ہمارے لیے دونوں برابر ہے۔ نصیحت کرنے والوں میں سے مطلب یہ کہ اے ہود علیہ السلام، تو جو مریضی کہتا رہے، تمہارے وعظ اور نصیحت کا ہم پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ سورہ ہود میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی واضح چیز لے کے نہیں آیا، لہذا ہمیں تمہاری باتوں پہ یقین نہیں آتا، بلکہ ہم تو تمہارے متعلق یہ سمجھتے ہیں ان نقول الا تراک ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ تم پہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے، تمہارا دماغ چلا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ مگر افسوس کہ قوم کا یہ کردار صرف غرور اور جہالت کی بنا پہ تھا۔ تو واعظ کا معنی نصیحت کرنا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی مشن میں داخل ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام تر واعظ کے جواب میں قوم کہنے لگی، ان ھذا الا خلق الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ خلق یا اخلاق عادت کو کہتے ہیں، چاہے اچھی عادت ہو یا بری۔ تو یہ کہنے لگے کہ پہلے لوگ بھی اسی طرح ڈرایا کرتے تھے جس طرح تم ہمیں کسی غائبانہ عذاب سے ڈرا رہے ہو، مگر ہم نے تو ایسی کسی کو سزا کو آتے نہیں دیکھا، لہذا ہمیں تمہاری بھی ان باتوں پہ یقین نہیں آتا۔ ان ہاذا کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں یہی کچھ ہمارے پرانے آباء و اجداد بھی کہا کرتے تھے، مگر تم ہمیں ان کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ دوسری جگہ پہ کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد اور ان کے معبودان، ان کے طور طریقوں اور ان کے رسم و رواج سے ہٹانا چاہتے ہو، لہذا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے پرانے طریقے پہ ہی چلتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ جب مشرکین سے کہا جاتا کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس چیز کا اتباع کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے ہی پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، تو پھر جواب میں یہی کہتے تھے۔ تو سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ناسمجھ ہو، غیر ہدایت یافتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہیں گے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے،
اور نہ تمہاری طرف سے کسی سزا کی پیشن گوئی کو تسلیم کرتے ہیں۔ من اشد منا قوہ، بلا ہم سے بڑھ کے کون طاقتور ہے جو ہمیں سزا دے گا۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم کہ ہمیں سزا دی جائے، اور نہیں ہے ہم کہ ہمیں عذاب دیا جائے، سزا دی جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ چاہے تو معمولی سی چیز کے ساتھ انہیں ہلاک کر دے۔ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، تو پھر ایسا ہی ہوا، ارشاد ہوتا ہے فکذبوہ، قوم عاد نے اپنے رسول ہود علیہ السلام کو صریحاً جٹلا دیا، اس کا نتیجہ بالآخر یہی نکلا فاہلکناہم، کہ ہم نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک بھی ہوا، اور ہلاک بھی ہم نے اس طریقے سے کیا کہ ہوا جیسی معمولی چیز کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ بڑے طاقتور لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی۔ اس ہوا نے بڑے بڑے کڑیل جوانوں کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا۔ وہ ریگستانوں میں اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے بڑے بڑے تنے اکھاڑ کے پھینک دیے گئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اے مخاطب تو ان میں سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ زندہ بچ جاننے والوں میں نجینا ہودا والذین آمنوا معہ، صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھی تھے، باقی سب ختم ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس واقعے میں عبرت کی نشانی ہے، مکے کے مشرکین بھی اور دیگر نافرمان بھی غور کریں اور دیکھیں کہ غرور اور تکبر اور نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے بھی کفر شرک کا ارتکاب کیا، کمزوروں پہ ظلم ڈھائے، انبیاء کی بات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ آگے انسانی تاریخ کے اعتبار سے یہ جملہ بار بار دہرایا گیا، وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ سابقہ اقوام کی حالات دیکھ کر بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے تھے، بلکہ ان کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی تھی اور بالآخر وہ بھی تباہ ہو جاتی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں کثرت نافرمانوں کی ہی رہی ہے، اہل ایمان ہمیشہ قلت میں رہے ہیں۔ فإن ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا پروردگار عزیز ہے، یعنی کمال قدرت کا مالک ہے، وہ جب چاہے کسی مجرم کو شدید ترین سزا دے دے۔ وہ رحیم بھی ہے، جن پر زیادتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، ان کی مشکلات کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔